اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ تورات بہت جامع اور اہم کتاب تھی، اس کے مطابق ہزاروں سال تک پیغمبر اور ان کے علماء فیصلے کرتے رہے۔ آج آگے بیان ہے کہ وقفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا، علی آثارہم، ان کے قدموں پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بینا، اور جو تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کی جو یدیہ من التوراۃ، ان کے سامنے تھی تورات، وآتیناہ الانجیل، اور دی ہم نے ان کو انجیل، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، ومصدقا لما، اور تصدیق کرتی تھی وہ اس کی، بین یدیہ من التوراۃ، اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی، یعنی تورات، یعنی انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی، وہدی وموعظۃ، اور وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ولیحکم، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا۔ یہاں پر عیسائیوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ بھی اپنے فیصلے انجیل کے احکام کے مطابق کریں، کہ اگر انجیل کے مطابق وہ کریں گے فیصلہ تو یقیناً پھر وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، لیکن چونکہ خود ان کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہے تو اس لیے وہ اس چیز کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جس نے فیصلہ نہ کیا، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، اور جو فاسق ہیں۔ دیکھیں اس ایک رکوع میں 3 مرتبہ یہ الفاظ اس طرح سے آئے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں رحم اللہ کہ اگر ان چیزوں کو، ان آیات کو، ان الفاظ کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، کتنوں میں اسلام کا نظام قائم ہے، کہاں قرآن اور اسلام کی شریعت نافذ ہے، اگرچہ ہم انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں مگر ہمارا نظام کافرانہ ہے، مسلمان ہونے کے باوجود ہم کافروں کی پیروی کر رہے ہیں، ہم ان کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اپنے زندگی اور اپنے نظام کو چلا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ من الکتاب، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی تورات، انجیل اور زبور کی۔ قرآن پاک ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وَمُہَیمِنًا عَلَیہ، اور نگران اور محافظ ہے، یعنی قرآن پاک اس سے پہلی کتابوں پر نگران ہے، گویا قرآن ایک کسوٹی ہے، اس پر پچھلی کتابوں کو پرکھا جائے گا، کیونکہ جس طرح سے تورات میں ایسے بعض اوقات واقعات نظر سے گزرے کہ جو پڑھنے کا موقع ملا کہ حتیٰ کہ حضرت نوح، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور حضرت سلیمان کے بارے میں ایسے واقعات تھے کہ انسان وہ پڑھ کر شرما جائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کتابوں میں ان انبیاء کو شرابی اور زانی بھی لکھا ہوا ہے، اور اگر قرآن آ کر ان چیزوں کی تصدیق نہ کرتا، ان انبیاء کے بارے میں نہ بتاتا، ہر چیز غلط ملت ہو جاتی اور کچھ بھی سمجھ نہ آتا۔ قرآن پاک ان پہلی کتابوں کے اصل مضامین کا محافظ ہے۔ تو فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُم، بس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی، عَمَّا جَاءَكَ، اعراض کرتے ہوئے اس کی جو آ چکا ہے آپ کے پاس، من الحق، حق، یعنی آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو اب آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی بات پر آپ دھیان نہ دیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے، منکم، اس میں سے، شرعۃ و منہاجا، ایک شریعت اور ایک راستہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو البتہ بناتا تمہیں، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت،
اللہ چاہے تو سب کو جبراً مومن بنانے پر قادر ہے اور سب کو جبراً کافر بنانے پہ بھی قادر ہے، تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے، فی ما آتاکم، اس میں سے جو اس نے تمہیں عطا کیا، کہ ان قوتوں اور اسباب میں سے جو اللہ نے تمہیں دیے، اللہ نے وہ قوت اور طاقت اور سمجھ عطا فرمائی، حق اور باطل، جائز اور ناجائز سے بھی آگاہ فرمایا، اور ہر چیز کا نتیجہ بھی بتا دیا، اور اب تمہارا امتحان ہے کہ قوت اور طاقت اور سمجھ کو کہاں استعمال کرتے ہو، اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ اور حساب ہو جائے گا۔ فمن شاء، پس جو چاہے، فلیؤمن، پس وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور پس جو چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت کرو نیکیوں میں، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ، اور اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً سب کو۔ فینبئکم، پس وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم، وہ چیزیں، فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اب دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وَنحکم، اور یہ کیا فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی، کہ اگر وہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کریں، اس پہ گواہ بھی موجود ہیں، وہ خود بھی اقرار کر رہے ہیں، تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ ولا تتبعوا، اور آپ نہ پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی نرم حکم مل جائے اور وہ رجم سے بچ جائیں، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ واحذرہم، اور ان سے بچتے رہیں۔ ان یفتنوک، یہ کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عن بعض، بعض ان چیزوں کے بارے میں، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمائی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے بعض احکام کو ٹال کر وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صاف صاف کہہ دیں کہ جو تم چاہتے ہو ہم وہ کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ہم قرآن اور تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور پس اگر وہ پھر جائیں، یعنی وہ حق سے اگر اعراض کرتے ہیں، تو فَعْلَمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیں، انما یرید اللہ، پختہ بات ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یصیبہم، یہ کہ ان کو مصیبت میں مبتلا کر دے، ببعض، ان کے بعض، ذنوبہم، گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے ان لوگوں میں سے، لفاسقون، البتہ نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت، کیا پس یہ جاہلیت کا حکم یبغون، تلاش کرتے ہیں، یہ کہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ یہ جاہلیت کا مطلب یہاں پر ہے کہ وہ دور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور تھا۔ ومن احسن من اللہ، اور کون ہے اللہ سے زیادہ بہتر، حکمن، فیصلہ کرنے والا، کہ اللہ سے زیادہ بہتر اور اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ تورات میں بھی رجم ہے، اور شریعت میں بھی اس جرم کی سزا رجم ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے ان کی بات الگ ہے، کہ جب یہودی اور عیسائی تورات انجیل پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر ایمان کس طرح لا سکتے ہیں، حالانکہ ان کی ہی کتابوں میں یہ بشارت موجود تھی۔ آج کے سبق میں بے شک یہ تمام خطاب یہودیوں اور عیسائیوں سے کیا گیا، لیکن میں پھر ایک مرتبہ خود سے اور آپ سب خود سے سوال کریں کہ کیا یہ نہیں لگتا کہ سب خطاب ہم سے ہو رہا ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ وَنحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، کہ اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں کہ جو اللہ نے نازل فرمائی، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی تو قرآن پاک کو پس پشت ڈال کر اس دنیا کے مطابق، اس کافرانہ نظام کے مطابق خود کو ڈھال لی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس نظام کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اگر آج ہم مسلمان اپنے زندگی کے نظام کو، اپنے ملک کے نظام کو اسلام اور قرآن کے مطابق قائم نہیں کرتے، تو پھر اس وقت جس ذلت کی گہرائیوں میں ہم مسلمان گرے ہوئے ہیں، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔
ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جو شخص ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ اللہ کی نظر میں دین کو قبول کرنے کے بعد سمجھیں کہ دین سے پھر گیا۔ اللہ کی نظر میں سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر ایمان اس طرح داخل ہو کہ ان کو محبت کی سطح پر اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، ان کو اسلامی مقاصد کی تکمیل اتنی عزیز ہو، ان کو اسلامی احکام، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں چیزیں بتا دی، ان کو پورا کرنا اتنا عزیز ہو جائے کہ جو لوگ اسلام کی راہ میں ان کے بھائی بنے، ان کے لیے ان کے دل میں نرمی اور ہمدردی کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہے۔ لیکن آج ہمارے اندر جتنی نفرت اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چکی ہے، اتنی شاید کبھی کسی اور کے لیے نہیں رہی۔ سنی، بریلوی، وہابی، دیوبندی، اس نام پر ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو تیار ہیں۔ یہودی، عیسائی قبلے کی دیواروں کے لیے لڑتے تھے، آج ہم فرقے کے نام پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ قرآن اور ہمارا دین صرف اور صرف محبت کرنا سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ اختلاف جائز ہے، تفرقہ حرام ہے، اور اس تفرقے کی وجہ سے ہی آج ہم مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمیں کسی سے کسی بھی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اور نبی کی ذات پر ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ تو اس لیے کسی سے نفرت نہ کریں، اچھی اور قرآن کی بات جہاں سے ملے لے لیں۔ جب آپ کے دل کے اندر صرف اور صرف خلوص رہے گا تو آپ حق بات ہی ہر جگہ سے وصول کریں گے، اور جب ہم مسلمانوں میں ایک پیار محبت کا رشتہ، یہ تعلق قائم ہو جائے گا، تو پھر اللہ کے احکامات کو قائم کرنا، اللہ کے نظام کو قائم کرنا پھر ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ بے شک یہ کام ہم قومی سطح پہ نہیں کر سکتے، لیکن انفرادی سطح پر اگر آج ہم ایک قدم اٹھا لیں تو انشاءاللہ آنے والا وقت بہت بہتر ہوگا آج کے وقت سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس فرقہ بندی اور تفرقے سے ہمیں نجات دے اور اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔